سردی کا موسم ہے، تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ میری اپنی طبیعت بھی اس وقت بولنے کے لیے راضی نہیں۔ الحمدللہ اسٹیج پر بڑے ہی گراں قدر علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی زیارت کو حاضر ہوا تھا، حاضری ہو گئی، آپ کی زیارت ہوئی، علماء کی زیارت ہوئی، تو مجھے آج اتنی ہی اجازت دیجیے، پھر کبھی کوئی موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے بیچ حاضر ہو جاؤں گا، پھر کبھی فرصت ملی تو ہوگا، لیکن میری اپنی طبیعت کی خرابی، ذہنی الجھاؤ، حالات کی پریشانی، 7 سال 8 مہینے 28 دن یہی رہے نا، معذرت ہی دے دیں۔ کیا کہیں گے مجموع میں؟ آپ رائے دے دیں نا، سننے کے لیے آئے تھے، تھوڑا سا بیان سن لیتے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ تو غالب نے کہا، لیکن عارف باللہ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ غالب نے شعر صحیح نہیں کہا، میں اس کو صحیح کرتا ہوں، عشق نے غالب مکمل کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام۔ غالب کو ہٹا دے تو عشق نے ہم کو مکمل کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شے پیدا فرمائی
جس کا نام ہے محبت. اور یہ عجیب و غریب چیز اللہ نے پیدا فرمائی. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکارائی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یاد. اللہ والوں نے اس شعر کو اس پر فٹ کیا ہے کہ کوئی دل اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، کوئی زبان اس کا ذکر نہیں کر سکتی، کوئی ہاتھ اس کے سامنے نہیں پھیل سکتا، کوئی آنکھ اشک نہیں چھلکا سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت نہ مل جائے. پہلے وہ یاد کرتے ہیں آسمانوں پر، پھر زمین پہ اس کے دل میں یاد ڈالی جاتی ہے. جب جگر مراد آبادی شاعر پہنچے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں. کون تھے جگر؟ جانتے ہوں گے آپ لوگ، بڑا شاعر ہے ہندوستان میں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب پیدا کی. حالانکہ وہ کوئی مشاعرہ بغیر شراب پیے نہیں پڑتے تھے، ان کو پکڑ کر لوگ لے کر جاتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفات کا قرآن میں ذکر کیا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تیرا رب جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے منتخب کرے، کوئی اسے نہیں روک سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ہوتے ہوئے، جنات کے ہوتے ہوئے فیصلہ فرما لیا کہ میں زمین پر آدم کے بنانے کا فیصلہ کر رہا ہوں اور میں آدم کو بناؤں گا. ابلیس دیکھتا رہ گیا، فرشتے سوال کرتے رہ گئے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ جو چاہے پیدا کرے، کون اسے روک سکتا ہے؟ اس لیے جنہوں لوگ چاہ رہے تھے کہ کرونا پیدا نہ ہو، مگر ہو گیا. ساری دنیا کی حکومتیں، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، دنیا پر کمندیں ڈالنے والا، ساری دنیا کو تہس نہس کر دینے کے خواب دیکھنے والا امریکہ بے یار و مددگار پڑا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. بے بس تھا چائنا، بے بس تھا برطانیہ، بے بس تھا فرانس. اور آپ نے بھی یہاں دیکھا کہ کیا حالات تھے. تو اللہ جو چاہے پیدا کرے اور وہ جسے چاہے منتخب کر لے، یہ بھی کوئی نہیں روک سکتا. وہ چاہے تو اپنے وقت کے ڈاکو کو، لٹیرے کو، قاتل کو، سفاک کو، مال لوٹنے والوں کو اپنا بنا لے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور جسے چاہتا ہے وہ، اور جو اس کی طرف چل کر جاتا ہے، دوڑ کر جاتا ہے، ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، اسے راستہ بتا دیتا ہے. ایک وہ جسے چاہے کھینچ لے، یہ اس کا اپنا، اس کی اپنی صفت ہے. اس لیے میرے عزیزو، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج چاہا کہ آج کی رات یہی اکبر آباد جو آج سے برسوں پہلے میں سب سے پہلے سرزمین بجنور پر اسی بستی میں داخل ہوا تھا. چھوٹا سا مجمع تھا. جب میں لاسٹ میں اسٹیج پر بیٹھا، میرا قد چھوٹا تھا، میرا تعارف نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا.
چند دیوانے اور مستانے ہی رہ گئے تھے، رات کے 2 بجے تھے، مگر میں نے اپنے اکابر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وہ جو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھا تھا، جو میں نے اپنے استادوں سے پڑھا تھا، جو میں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہیں، ایک دیہاتی دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا ہوا دلی کی سیڑھیوں پر پہنچتا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے تو شاہ اسماعیل شہید کا خطبہ ختم ہو چکا تھا، اس کے دل سے آہ نکلی اور یہ کہا کہ میں آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا، ہائے افسوس آپ کا بیان ختم ہو گیا، وہ زمانہ آپ کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تھا پیدل چلنے۔ وہ کیسے اللہ والے تھے، کیا تھے وہ، ہمیں ان سے کیا نسبت، ہمارا تو نفس اتنا موٹا ہے کہ قدم قدم پر یہ جو ہے مستیاں کرتا ہے اور ہمیں ڈستا ہے۔ کہا بیٹھ، میں نے جو تقریر کی ہے تجھے سنائے دیتا ہوں، اسی لہجے میں، اسی انداز میں، اسی زیر و بم کے ساتھ، اسی دم خم کے ساتھ اس اکیلے کو تقریر سنا دی۔ یہ تھے وہ اللہ والے جو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے تھے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ آج ہم کو ان سے کیا نسبت ہے؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ہمارے پاس تو صرف گفتگو ہی گفتگو ہے، وہ عمل والے تھے۔ اس لیے آپ کی اس درخواست پر مجھے کہنا چاہیے، چونکہ اللہ جو نعمت دیتا ہے اس کا حکم ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھنے والے اور پڑھانے والے، سننے اور سنانے والے، اس پر عمل کریں۔ آج بہت ہی نازک مرحلے پر امت موجود ہے۔ وقت گوانے کا وقت نہیں ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ جس نے وقت کی قدر نہ کی، وقت اسے پیچھے چھوڑ کر آگے چلا۔ جو فرصت ملی ہے اس فرصت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جو ہمیں لمحات ملے ہیں، قیمتی لمحات، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جن قوموں نے قدر کی ہے، آج دیکھ لیجیے وہ کامیابی کی منزل تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، ہم اس کو راستہ دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے، محنت کرے، ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں، راستے کھولتے چلے جائیں۔ ہماری آج کیفیت یہ ہے کہ ہم مرثیہ ہی پڑھتے رہتے ہیں نا۔ آئے گا 10 محرم، پوری قوم پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک مرثیہ ہی مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ پھر 40ویں پر مرثیہ پڑھے گی، اسے چہلم کہے گی۔ مرثیہ پڑھتے چلے جاؤ۔ زینب اس طرح روتی تھی، حضرت زین العابدین کا یہ حال تھا، امام حسین نے یہ کیا اور یہ کیا، لیکن اس مرثیے سے تمہیں کیا ملے گا؟ دو عالم کا تاجدار ان تمام غلط روایتوں کو، ان تمام غلط رواجوں کو، ان تمام غلط دستوروں کو اپنے پیروں کے نیچے کچلنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے فرمایا تھا اس زمانے پر، زمانہ جاہلیت میں لوگ نام کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے اپنے مرنے والوں کو رویا کرتے تھے۔ کچھ لوگ علماء سے ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جانتے ہو کتنا روتے تھے؟ جب کوئی مر گیا تو 1-2 دن کا مسئلہ نہیں، 6-6 مہینے تک رویا جاتا تھا۔
3 مہینے روتے تھے اور رونے والی بھی کرائے پر بلائی جاتی تھی ڈومنیاں. کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو وہ رونا شروع کر دیتی اور کوئی ایسی چیز اپنی آنکھ میں ڈالتی جس سے آنسو آ جایا کرتے. گزرنے والا قافلہ پوچھتا کہ بھائی کب سے رویا جا رہا ہے؟ پتا چلا کہ 3 مہینے سے رویا جا رہا ہے. اچھا اس کے باپ کو 3 مہینے رویا تو میں اپنے باپ کے مرنے پر 4 مہینے لوگوں کو رو دوں. تو کہتا 5 مہینے لاؤں گا کرائے پر رونے والے. آپ سوچ رہے ہوں ایسے بھی لوگ تھے. ہاں جب جاہلیت داخل ہوتی ہے اور انسان اپنی بڑائی اور شہرت پر آتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی کام کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا. جس نے اپنے گریبان پھاڑ ڈالے اور جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنا غم اور سوگ کر سکتا ہے ایک مسلمان اپنے کسی عزیز پر. معلوم ہے 3 دن 3 رات سوائے اس بیوی کے جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ 4 مہینے 10 دن سو کرے. 3 دن کے بعد نہیں، مگر یہاں تو پتہ نہیں قیامت تک یہ سوگ منایا جاتا رہے گا. عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے. اس لیے آئے آج اس ادارے میں جمع ہونے والوں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے والوں، میں صرف ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے اور اپنے لیے دعا کی آرزو تمنا لینے کے لیے حاضر ہوا. مگر جب آپ نے کہا ہے تو آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں یقیناً یہ جلسے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے کو بدلنا ہوگا. کیا آج بدلی ہوئی شکل میں ہم اپنی شہرتوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عرب کے چرواہے، اونٹ کے چرانے والے، بکریوں کے چرانے والے عمارتوں میں فخر کریں گے. نہیں ہو رہا؟ ہو رہا کہ نہیں؟ یہاں تو پیسے ہیں نہیں آپ کے پاس، یہاں کوئی کمی ہو جاتی. ذرا دبئی جائیے، سعودی عربیہ چلے جائیے. ایک عالم دین کا بیان نقل کر رہا ہوں. وہ دبئی میں ایک مقام پر پہنچے تو اس دبئی کے مقام پر انہوں نے دیکھا کہ 1 سال پہلے ایک عمارت اچھی خاصی بنی ہوئی تھی جس میں ہزاروں ٹن سریا اور سیمنٹ لگا ہوا ہے. اگلے سال وہ ختم. انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ پچھلے سال میں آیا تو اتنی زبردست عمارت تھی، یہ عمارت کہاں گئی؟ کہا بلڈوزروں سے توڑ دی گئی، کرنوں سے زمین بوس کر دی گئی. اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس کے برابر میں دوسرے سرمالدار نے اپنی عمارت بنا دی، ابھی اسے بنا کر کے اس سے اونچی بنائیں گے. کیا نیوم سٹی نہیں بسایا جا رہا ہے؟ آپ کو تو پتا ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. میں تو ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں تھا. نیوم سٹی بس رہی ہے. ایک طرف حال یہ ہے امت کے غریبوں کا، مسکینوں کا، جسموں پر یتیموں کے، قیدیوں کے بچوں کے چیتڑے ہیں، فٹ پاتھوں پر لوگ پڑے ہوئے ہیں. صومالیہ میں بھوک کا عالم ہے، ایک ڈبل روٹی کے لیے لائنیں لگانی پڑتی ہیں. یمن میں کیا حال ہے کہ کتنی غربت ہے. مگر واہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا تم کو کالا پیٹرول مل گیا اور کیا تمہیں سونا اور چاندی مل گیا؟ اب تو تمہارا حال کیا ہوا ہے؟ کون سی سٹیاں بسا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کل قیامت میں جب وہ یتیم کھڑے ہوں گے اور وہ فریاد کریں گے کس سے؟ عبداللہ کے در یتیم سے، آمنہ کے لخت جگر سے. اے سارے یتیموں کے سردار، 22ویں 21ویں 23ویں صدی میں
ہمارے پاس کھانے کو ٹکڑے نہیں تھے، ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں، ہم نے مردوں کے گوشت کے ٹکڑے چڑھائے، اور ہماری ماؤں کی چھتوں سے دودھ خشک ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، پہلے ہماری فریاد سن لیجیے اور ہمارا مقدمہ سن لیجیے، اس وقت ان کا حال سوچا کبھی ہم؟ ذرا میں آپ سے سوال کر لوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مکان تھا بتائیے؟ علماء ہی نے آپ کو بتایا ہوگا، ان کی موجودگی میں کر رہا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں، اپنے چھوٹے سے حجرے میں نماز ادا کرتے، حضرت عائشہ سوتی ہوتی تو آپ نماز میں حضرت عائشہ کے پیر پیچھے کر دیتے۔ اگر کمرہ چھوٹا نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ عائشہ کے پیروں کو پیچھے کیوں کرتے؟ وہ جس پر آسمان ناز کرے، جس کے لیے زمین بنائی گئی ہو، جس کے لیے چاند ستارے سجائے گئے ہوں، جس سے کہا گیا ہو کہ ذرا لب تو کھول، وہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اور ایسا نہیں کہ یہ سونے کا پہاڑ تیرے ساتھ چلے گا۔ اس محمد رسول اللہ نے اپنے جوتے خود سی لیے، اس نے اپنے پیمن لگے کپڑے پہن لیے، اور ہاں جن پہ آج ہم ناز کرتے ہیں، ہم نعرے لگواتے ہیں گلی گلی، ڈگر ڈگر، عمر 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 عمر۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ کیا تھی اس کی زندگی؟ جو بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو 17 پیون ان کے کپڑوں پر لگے، وہ ہے رول ماڈل۔ یہ بگ باس میں آنے والا، تمہارے اندر بے حیائی پھیلانے والے، یہ نہیں ہے تمہارے لیے نمونہ۔ کیا حال ہے لوگوں کا جس دور میں بگ باس چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم اس کے سامنے کھڑی۔ سدھر جاؤ، اگر زمین سے بھی عذاب نہیں آیا تو آسمان سے آئے گا۔ ابھی ایک کورونا دیکھا ہے، اس کے یہاں نہ جانے کتنے عذاب اور کیسے کیسے لشکر ہے سزا دینے کی۔ قرآن یوں ہی افسانے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عنایت اللہ التمش کا ناول نہیں ہے، یہ نسیم حجازی کا کوئی ناول نہیں ہے، یہ اپنے سفی کی داستان نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ہوا بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے۔ قبطیوں پر مصر میں کیا عذاب نہیں آیا؟ ٹڈیوں کا عذاب نہیں آیا؟ کیا طوفان نہیں آئے؟ کیا خون کا عذاب نہیں آیا؟ کس فکر میں؟ کیا اہل مکہ پر قحط نہیں آیا؟ اس خوف و خیال میں مت جیو کہ بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس روئے زمین پر آپ آخری امت ہو، کیوں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ محل بنانے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے، بیٹے کے نکاح پر نوٹ لٹانے کے لیے، ہیلی کاپٹروں میں بارات لے جانے کے لیے، گاڑیوں کو سجانے کے لیے۔ مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ کے دیوانوں، تمہارا لیے نمونہ کون ہے؟ تم کہتے کسے ہو قائد؟ تمہارا رہبر کون ہے؟ اس محمد رسول اللہ کی شادیوں پر بتاؤ کیا اونٹ سجائے گئے تھے؟ بیٹی فاطمہ کے نکاح پر محمد رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ حضرت زینب کے نکاح پر کیا ہوا تھا؟ دوسری بیٹیوں کے نکاح پر کیا ہوا تھا؟ حضرت حفصہ کا نکاح ہوا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ ذرا آپ بتاؤ تو صحیح۔ یہ پھل جھڑیاں چھوڑنے والوں، یہ کرنے والوں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ 250 300 400 500 لوگوں کا یہ بھوکوں ننگوں کا قافلہ جا کر کے بھاوا بولتا ہے
ایک غریب کے دسترخوان پر وہ سود پر پیسے لے کر آتا ہے، کوئی اپنی زمین بیچتا ہے، کوئی اپنی جائیداد بیچتا ہے، کوئی مقروض ہو جاتا ہے، اور جب بیٹی 14 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تو ہر دن اس کی آنکھ میں آنسو ہوتا ہے اور مسلے پر بیٹھی ہوئی روتی ہے، مولا میرا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ میرا باپ رکشا چلاتا ہے، میرا باپ ٹھیلا لگاتا ہے، میرا باپ مزدور ہے، میرا باپ کسان ہے، میرے باپ کے پاس دینے کے لیے فارچونر گاڑی نہیں ہے کہ کوئی پیسے نہیں ہے۔ یہ ہے مسلم نوجوان، ڈوب کے مر جاؤ۔ دوسری قومیں کس لیے آپ کو اپنائیں، کس لیے آپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، کس لیے آپ کو پیار کی نظر سے دیکھیں، کیا مانگیں آپ سے، کیا ہے آپ کے لیے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو انہوں نے ان کو جو بگڑے ہوئے تھے انہیں لا کر کے کیسا بنا دیا؟ سنو، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دنیا میں رہو کیسے؟ کون فی الدنیا کانک غریب، مسافر کی طرح رہو، مسافر کی طرح رہو۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ سونے کے چمچ سے اور چاندی کے کٹوروں میں پانی پئیں گے، تمہارے نبی نے حرام قرار دیا اسے۔ مت پہنو سونے کی چین۔ یہ عامر خان، فیروز خان، اکبر خان، ارے یہ کب سے تمہارے لیے نمونہ ہو گئے؟ تمہارے لیے نمونہ ہیں بلال حبشی، سلمان فارسی، جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہ خصاصہ، خود ضرورت کے وقت وہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، مہمان کے لیے چراغ بجھانے کے بہانے سے اس کا پیٹ بھروا دیا۔ یہ ہے وہ نمونہ جنہوں نے پیش کیا، مکے کی زندگی میں پیش کیا اور مدینے میں پیش کیا۔ ایک ہم ہیں کہ کبھی ہم یتیم کو جا کر کے پوچھتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ، کبھی ہم یتیم کے دروازوں پر گئے، کبھی ہم نے بیواؤں کی کفالت کی، کبھی ہم نے کسی یتیم کو گود لیا اور یہ کہا کہ آج سے یتیم ہمارا ہے، اس کی تعلیم کی کفالت میں کروں گا، اس کے گھر کی کفالت میں کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں، اپنے آپ پر اٹھانے کے لیے بہت کچھ ہے، یہ حساب یہی نہیں، یوم حساب کچھ اور ہے۔ بیٹی کی شادی پر، بیٹیوں کی شادی پر کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ ہیلی کاپٹروں سے پھولوں کی برسات ہو رہی ہے، خوشبو کے لیے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا میں ہی ای ڈی حساب لے لے تو چکے چھوٹ جائیں، پسینے آ جائیں، ہائے توبہ مچائیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ای ڈی حساب لے گی اور لے کر رہے گی، ایک انسان کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے قیامت میں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ عن حیات فیما افناہ، ذرا بتاؤ تو صحیح زندگی کہاں فنا کی؟ وعن شباب فیما ابلاہ، جوانی کی قیمتی گھڑیاں جس میں تو زمین پر ایسے چلتا تھا کہ گویا تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائے گا، اکڑ کے چلتا تھا۔ کوئی غریب تیرے سامنے آ گیا تو تجھے اپنی موٹر سائیکل ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے سامنے ایسے حالات ہیں، ایک غریب رکشہ پولر اگر کسی گلی میں اپنی سواریاں لے کر چلا گیا تو موٹر سائیکل پر کھڑا ہوا نوجوان جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے پیر میں قوت ہے، اور جو موٹر سائیکل پر کھڑا ہے اسے گھور کر نظروں سے دیکھ رہا ہے، اسے گالیاں بک رہا ہے اور کہتا ہے کہ تو یہاں اپنا رکشہ کیوں لے کر آیا ہے؟ وہ غریب سہم جاتا ہے، وہ غریب کب تباہ اٹھتا ہے، یہ اس سے گریبان پکڑتا ہے اور اس میں زد و کوب کرتا ہے۔ اور ظالم سن،
جس غریب کو تو مار رہا ہے، جس رب نے تجھے طاقت دی ہے، وہ رات کے ایک جھٹکے میں تیری ہاتھ کی طاقت کو چھین بھی سکتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں فالش پڑتے ہوئے لوگ، ہم نے دیکھے ہیں ہاتھ لنجے ہوتے ہوئے لوگ، ہم نے دیکھے ہیں گالیاں بکنے والے، زبانوں پر لقبہ پڑھنے والے لوگ، لیکن یاد رکھے اگر دنیا میں اللہ نے سزا کا کوڑا نہ بھی برسایا تو آخرت میں اس غریب اس مسکین کو طاقت دی جائے گی، اسے قوت دی جائے گی، اور اس کو کھڑا کر کے اللہ کہے گا کہ اتنی ہی زور سے تو اس کے مار جتنی زور سے اس نے مارا۔ پیارے نبی ایک مرتبہ گزر رہا ہے، ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا ہے، غلام کو کون ٹوکتا اس کا غلام آئے، اور آپ نے پیچھے کہا اتق اللہ، اے شخص اللہ سے ڈر، جتنا تو اس پر قادر ہے اپنے غلام پر مارنے پر، تیرا رب اس سے زیادہ تجھ پر قادر ہے۔ اسی وقت اس کے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا، اور وہ کیسے لوگ تھے، نبی کی آواز ان کے کان میں پڑی اور کہا، اور کیا کہا اے اللہ کے رسول، آج سے یہ غلام آزاد ہے۔ وہ نبی آیا غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، آیا کہ نہیں؟ زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں، ان 8 مصرف میں ایک مصرف ہے وہ پھر رقاب ہے، سنا؟ حکایت کردن ہل رہی ہے، باقی سب خاموش ہے۔ وہ پھر رقاب، یہ زکوٰۃ کا مال غلاموں کی یا مکاتبوں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرو، بلکہ اس میں رکھ دو اس میں، والغارمین، اور کوئی مقروض ہو، اس نے اپنی جائز ضروریات کے لیے قرضہ لیا ہو، بیمار ہو گیا قرضہ لے لیا، مکان نہیں تھا قرضہ لے لیا، تجارت ڈوب گئی تھی قرضہ لے لیا، اس کا قرضہ اتروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم کو اسے دے دو۔ وہ پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور علماء نے لکھا ہے، اسی معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آج کے دور میں قیدیوں کی گردن چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر دو، مگر ہے کوئی ہے؟ ارے جناب، ہمیں تو ابھی شادی کرنی ہے اور 8 لاکھ کی گاڑی اپنی لڑکی اور داماد صاحب کو دینی، کھانا کھلوانا ہے 50 رنگ کا، فنکشن ہال اور شادی ہال میں جانا ہے، بدل لو اپنے آپ۔ اسی قیامت کے میدان میں اگلا سوال ہوگا، وعن مال، مال کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ کی ایڈی وہاں پوچھے گی، وہاں کے آفیسران پوچھیں گے، من این اکتسبہ، ذرا بتا کمایا کیسے تھا؟ آج تو فخر کرتا ہے، چونا لگا دیا، دھوکہ دے دیا، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جوا کھیل رہا ہے، سٹا لگا رہا ہے، مال کم رہا ہے۔ کبھی علماء سے نہیں پوچھتا کہ جائز بھی ہے کہ ناجائز، بیچ میں کوئی مال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، چل رہا ہے مال کما رہا ہوں، کیا بیچ رہا ہے؟ وہ بیچ رہا ہوں جس میں بہت زیادہ آمدنی ہے، لوگوں کے نشے کے کاروبار ہیں، جو قانونی اعتبار سے دنیا میں بھی مجرم ہے اور آخرت میں بھی مجرم ہے، NDPS اس پر دھارا لگتی ہے اور کم سے کم 10 سال کی سزا اس کو ہوتی ہے، اس میں یہ اتنے سخت قانونی اعتبار سے بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی سزا ہے۔ کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا؟ بس مال کمانا تھا، کیبل کا کاروبار کیا، پورے شہر کو کیا بانٹ رہا تھا؟ ننگی برہنہ فلمیں، اڑیاں فلمیں، حساب دینا کہاں سے کمایا؟ چلو بالکل حلال کمایا تو مال کے بارے میں 2 جواب دینے ہیں، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، خرچ کہاں کیا؟ یہ بھی تو بتا، کس مقام پر خرچ کیا؟ یہ
حساب اور کتاب دینا ہے آخرت پر یقین کہ نہیں؟ تو جس کا یقین اس بات پر ہو کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہے وہ یہ سوچے گا، اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے اور قحط سے ہم دوچار ہو جائیں، وہ عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، جیسے اعمال بھیجو گے ویسے ہی حکمران وہاں سے مرتب ہو کر آئیں گے۔ پھر شکوہ کس بات کا ہے، پھر شکایت کس بات کی ہے؟ اگر چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صحیح کر لو اور اپنے آپ کو سجا لو، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی۔ بات چلی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جگر مراد آبادی سے اور پہنچ گئی دوسرے مقام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگر مراد آبادی کا انتخاب کیا، چن لیا۔ خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ڈپٹی کلکٹر ہوتے ہوئے بھی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، امامہ ہے اور سنتوں کی پابندی ہے۔ ان سے جگر مراد آبادی نے یہ کہا کہ کیا حضرت تھانوی کی صحبت میں جا سکتا ہوں؟ کیا وہ مجھ جیسے شرابی کو، گنہگار کو بھی اپنے ہاں اجازت دیں گے آنے کی؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں ان سے پوچھ لوں۔ حضرت کے پاس جب درخواست کی، کہا کہ ہاں انہیں آنے کی اجازت ہے، لیکن خواجہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک شرط یہ لگا دی ہے کہ پیوں گا وہاں چھوٹتی نہیں ہے ظالم منہ سے لگی ہوئی۔ اور کسی شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہاں تو شاعری ہندوستان میں شراب پر ہے پوری۔ میں لطف تجھ سے کیا کہوں ظاہر، ہائے کم وقت نے پی ہی نہیں۔ حضرت تھانوی نے کہا بلا لو، رب کا روٹھا ہوا اگر آ رہا ہے، رب کی رحمت تو پکار رہی ہے، وہ جو وحشی کو معاف کر سکتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آج اتار سکتا ہے۔ اے نبی کہہ دو، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ ان کے معاف کر دے گا۔ تو کیا بعید ہے کہ اللہ جگر کی بھی توبہ قبول فرما لے، لیکن کہا کہ شرط یہ ہے کہ وہ پیئیں گے میرے پرسنل کمرے میں، خانقاہ میں پینے کی اجازت نہیں۔ پہنچ گئے جگر صاحب، حضرت تھانوی کے یہاں پہنچتے ایک شعر کہا، آپ بھی سن لیجیے۔ تیری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر میں کسی شعر پر کسی کو انعام دیا کرتا تو آپ کو شعر پہ انعام دے۔ کیا ٹھہریے، رات کے 2 بج گئے، اب ان کو لگی طلب، مگر یہاں ادب مانے تھا، وہ چیز تو تھی نہیں۔ سگریٹ نکالا اور پینے لگے۔ حضرت تھانوی آ گئے تو دیکھ کر سگریٹ بجھا دیا، کہا نہیں جگر صاحب پی لیجیے سگریٹ کوئی بات۔ مجلس میں بیٹھے، ان کی برکت سے دل موم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یہ کہا کہ حضرت دعا فرما دیجیے۔ کہا کہیے کر دیں گے دعا، کیا دعا کرتے ہیں؟ کہا ایک تو یہ دعا کر دیجیے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے، دوسری دعا یہ کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظالم شراب چھوڑا دے، اور تیسری دعا یہ کر دیجیے کہ مجھے حج اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اور چوتھی دعا یہ کر دیجیے کہ داڑھی نہیں ہے یہ سنت بھی مجھ سے رکھنے کی ہمت اور توفیق۔ اللہ والے ہو۔ فرمایا جاؤ دعا کر، دعا کر دی، واپس آئے۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی، دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ آتے ہی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اس لیے کہ انسان اگر ہمت کر لے
تو وہ کس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ انسان ہمت کرتا ہے تو ایورسٹ پہاڑی کی اونچی چوٹی پر ایورسٹ پر پہنچ جاتا ہے، چاند پر پہنچ جاتا ہے، سمندروں کو کھنگال لیتا ہے۔ وہ ہمت کرے، لہٰذا جب ہمت کی تو کہا شراب نہیں پیوں گا۔ شراب کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوا اور روح غذا بن جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مر جاؤ گے، ڈاکٹروں کا پورا بورڈ آ گیا، کہا اگر جگر صاحب تمہاری تو یہی دوا ہے، کہا اگر اسے پیوں گا تو کتنے دن جی جاؤں گا، کہا اور جی جاؤ گے، کہا بالآخر مرنا تو ہے ہی مجھے، کہا ایسا تو نہیں کہ موت نہیں آئے گی، کہا پھر آج سے اس کو ہاتھ نہیں لگا۔ حج کا فارم بھرا، قبول بھی ہو گیا۔ پانی کے جہاز سے زمانے میں لگ جاتے تھے، 6 مہینے لگ جاتے تھے، وہاں گئے۔ آج کا دور تو تھا نہیں، تو سرزمین پر بھی لوگ رسول اللہ کی سنت کو چھلوا رہے، وہ دور اس میں کہا وہاں پر نظر آتا ہے۔ وہ جب وہاں سے لوٹے تو سنت کا نور چہرے پر آ چکا تھا، محمد رسول اللہ کی سنت چہرے پر کھل چکی تھی۔ واپس آئے، جہاز میں بیٹھے، ممبئی میں آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ ارے بھائی اب دیکھ تو نہیں اپنے آپ کو کہ ہم کیسے ہیں۔ جب اپنے آپ کو دیکھا تو چہرے پر داڑھی تھی، چہرہ بدل چکا تھا۔ اس وقت انہوں نے آئینہ دیکھ کر کہا کہ چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوگا۔ جب اللہ قبول فرماتا ہے تو ابھی بمبئی میں ہیں، شیر ہندوستان بھر میں گونج ہے۔ جب وہاں سے مراد آباد سے رکشہ میں بیٹھے تو وہ رکشہ چلانے والا اس کو ہنٹر مارتے ہوئے گھوڑے کو کہہ رہا ہے چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوگا۔ یہاں تک کہ آخری وقت آیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلے۔ یہ ہے اہل اللہ کی صحبت۔ اس لیے میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ مگر ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہنسانے والوں کو دیکھیں گے، واہ تقریر بھی وہی اچھی لگے گی جس میں ہنسایا ہوا ہے۔ قرآن کیا کہتا؟ رو زیادہ ہنسو کم، آنسو گراؤ، ہنسنے کا دور نہیں ہے۔ ہمیں تو مذاق کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آہا کیا ہو رہا ہے تو سچوں کے ساتھ بیٹھو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اور اگلی آیت میں نے پڑھی تھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور عالم کی اصل تشریح، اور عالم وہ کہلاتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ کل ان اہل اللہ نے وہ کام انجام دیا ہے جو خالی علم والے، خوش علم والے نہیں کر سکے۔ اپنے بچوں نے آپ کے سامنے ایک مکالمہ کیا، اجازت ہو تو ایک بات سنا، ادھر علماء کی بھی اجازت ہے۔ ابھی نام آیا تھا اکبر کا، مہان اکبر، گریٹ اکبر، مہان اکبر کے یہاں 3 عالم تھے۔ ایک کا نام، باپ کا نام تھا ملا مبارک، ایک بیٹا ہے ابو الفضل اور دوسرا بیٹا ہے فیضی۔ 3 باپ بیٹا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، مگر بادشاہ کے دربار میں مال کے سکوں پر رائے ٹپکاتے ہیں اور اس کھنکتے ہوئے سکوں کی آواز ان کے دل کو مسحور کر دیتی ہے۔ اسی مال کے لالچ میں دوسرے علماء کرام کی برائیاں کرتے رہے، ان میں کیڑے نکالتے رہے۔ وہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا اکبر، اس نے اپنے مناظرے شروع کرا دیے۔ ایک علماء دوسرے علماء کو کافر کہتا رہا، وہ اس کو غلط کہتا رہا، اس کی برائیاں کرتا رہا، اور وہیں پر بیربل نے فائدہ اٹھا لیا اور اکبر سے کہا کہ یہ دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ملا مبارک کے ایک بیٹے کے علم کا یہ عالم تھا کہ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور وہ تفسیر بغیر نقطوں کی لکھی، نقطے والے الفاظ نہیں تھے اس میں، جیم شین وا نہیں تھے۔ کتنے قابل تھے، مگر دولت کے پیچھے
مال کی حس میں، اقتدار کے لالچ میں، جاہ و منصب کے لالچ میں خود بھی برباد ہو گئے اور اکبر کو بھی تباہ و برباد کر دیا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لوگ ڈوبیں گے. اور ہندوستان میں ایسا سیلاب آنے والا تھا، جو آیا اس کو پڑھو. کیا لکھتے ہیں مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ، تاریخ دعوت و عظیمت میں پڑھ کر دیکھو. مگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا. یہ اللہ والا تھا، اس نے اس ہندوستان میں پھر اس دین کا مقابلہ کیا. اگر آج اس ہندوستان میں تم اہل ایمان کی شکل میں بیٹھے ہو تو آپ کو اور مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. مجدد الفسانی یہ ہے وہ اللہ والا. پڑھو کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کو، انہوں نے کیا دیا ہے. آج بھی اللہ والے موجود ہیں، مگر آج ہم کیوں جائیں کسی کے پاس؟ ہم سے بڑا کون ہے؟ ہم سے صاحب علم کون ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ کو بھی اللہ والے، حقیقت میں اللہ والے جو آپ سے دنیا کی رغبت چھڑائیں، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملائیں، جو آپ کے دل کی اصلاح کریں، انہیں ڈھونڈنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے. ورنہ کبھی کبھی علم گمراہ بھی کر دیتا ہے، علم تکبر لاتا ہے، علم عجب لاتا ہے، علم فخر کی باتیں کرتا ہے. جس طرح مال تکبر لاتا ہے، جو لوگ ان کے قریب پہنچ گئے، جو ان کے نزدیک پہنچ گئے، وہی کامیاب ہوئے. مجھے آج یہاں ایک شرف اور حاصل ہے کہ یہاں حضرت شاہ ابراہیم الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، جو میرے بھی شیخ تھے اور ان کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا مظاہر الحق صاحب، وہ یہاں تشریف فرما ہیں. ان کی علمی باتیں اور روحانی باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. میں بھی چند دنوں پہلے حضرت شاہ صاحب کے خلیفہ، حضرت تھانوی سلسلے کے اس وقت کے عجیب و غریب عارف باللہ، طبیب الامت، حضرت حکیم کلیم اللہ دامت برکاتہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ آج علماء تو ہیں، سند تو ہے، لیکن عمل نہیں. سند تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. اس بات کا دھیان رکھنا کہ تقریر مقابلے کے لیے مت کرنا، تقابل نہ ہو کسی سے. اور ساتھ میں اور بھی بہت سی باتیں سمجھائیں انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو گمنام ہو، جو متقی ہو اور مستغنی ہو. مستغنی کے معنی یہ ہے کہ دل غنا سے بھرا ہوا ہو، لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو. یہ تھے ہمارے اولیاء کرام جن سے آج بھی روحانیت کا فیض ہم کو پہنچ رہا ہے. اور وہ کون ہیں کہ جن کے درباروں میں خواجہ نظام الدین اولیاء ہو یا بختیار کاکی ہو یا مجدد الفسانی ہو، یہ بادشاہ ان کے درباروں میں جانے کے لیے درخواست دیتے تھے، ان کے قدموں میں جانے کے لیے وہ آرزویں کرتے تھے، مگر وہ کبھی ان کو اجازت بھی نہیں دیتے تھے اور نہ ان کے درباروں میں. جس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگے، اس دن انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے. عوام، اے عوام، تم بھی اپنے آپ کو بدلو اور ہمارے لیے بھی دعا کرو. کہیں ایسا نہ ہو. اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جس دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ علماء کے ہونٹوں کو اور ان کی زبانوں کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹ رہا ہوگا اور حکم ہوگا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آپ کی گرم جہنم کی آپ کی قینچیوں سے کاٹ ڈالو. اس تمام کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہیں گے ہم تم کو تو دین کی بات سناتے تھے، تمہاری تو ہم اصلاح کرتے تھے، لیکن خود ہم سے عمل نہیں ہوتا تھا. اے مولا، اس عوام کی محبت کا، اس کے خلوص کا، اس کی وفا کا، اس کے پیار کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ ہماری جلوتوں کی طرح ہماری خلوتیں بھی بنا دیجیے. جلوت میں تو ہم نیک ہیں لیکن خلوت میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تنہائیوں میں ہم گناہ کرتے ہیں. اے مولا، ہمارا دل پاک کر دیجیے، ہمارے دل کی تطہیر کر دیجیے، ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجیے. اے رب کریم، تیرے سوا کوئی ہمیں پاک نہیں کر سکتا ہے. اللہ تو چاہے گا تو ہم پاک ہوں گے. کسی ایسے شخص سے ہمیں ملا دیجیے جو ہماری اصلاح کر دے. اے اللہ، کل قیامت کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے. ریاکار عالموں میں ہمارا شمار مت کرنا. اے علماء، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے. انہی الفاظ کے ساتھ
اور اس آرزو کے ساتھ کہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے. میں تلاش میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اہل اللہ سے مجھے ملا دے اور میری اپنی اصلاح ہو جائے. اس لیے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، نہ جانے کب کس کی دعا قبول ہو جائے، کون سا آنسو قبول ہو جائے. آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو میں یہاں بیٹھا ہوں. انشاءاللہ جس دن گڑ گڑا کر آپ نے دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار شخص کی بھی اصلاح کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.